الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے. آیت کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے قتل کرنے والوں میں. آزاد کو آزاد کے بدلے میں, غلام کو غلام کے بدلے میں, عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف, اگر مقتول کے ورثاء میں سے کسی نے اپنے بھائی کو معاف کیا تو وہ اس کو اچھی طرح سے اس کی پیروی کرے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, اور قاتل بھی دیت کو اچھے طریقے سے ادا کرے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, یہ جو اللہ نے حکم دیا یہ آسانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور مہربانی ہے. دیت لینے کے بعد اگر کوئی حد سے آگے بڑھے فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا, یہ بھی ان آیات میں سے ہی جن میں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب کیا ہے. یاد رکھو قصاص بدلہ لینے کو کہتے ہیں. قصاص بدلہ لینا, کوئی بھی بدلہ ہے اس کو قصاص کہتے ہیں. لیکن شریعت میں اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا اور گواہوں کے بعد اس کا جرم بھی ثابت ہو جائے تو شریعت میں قاتل کو مقتول کے بدلے میں پھانسی دی جاتی ہے. قاتل کو قتل کیا جاتا ہے مقتول کے بدلے میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر قاتل آزاد ہے تو آزاد کو آزاد کے بدلے میں, اگر قاتل غلام ہے تو غلام کے بدلے میں, اور عورت کو عورت کے بدلے میں. اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قاتل جیسے مقتول کو اس نے قتل کیا ہے ایسے ہی جو ہے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. قدیم زمانے میں بھی کچھ قصاص کے احکامات پر لوگ عمل کرتے تھے, لیکن ناانصافی کے ساتھ اگر کوئی کسی قبیلے کے غلام کو قتل کرتا تھا تو یہ قبیلہ والے ان کے آزاد کو قتل کرتے تھے. اگر کسی عورت کو بڑے قبیلے کی عورت کو کوئی قتل کرے تو چھوٹے قبیلے کے مردوں کو قتل کرتا تھا. یعنی اس میں ڈسپلن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظم و ضبط کے تحت لایا ہے کہ بھئی تب قاتل نے جس شخصیت کو قتل کیا ہے, آزاد ہے, غلام ہے, عورت ہے, تو اس کے بدلے میں اسی طرح کی قتل اس کو پھانسی دی جائے گی, اس سے بدلہ لیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ اس میں کھلا رکھا ہے. فرمایا کہ اگر مقتول کے وارثوں نے پھانسی دینے کے بجائے دیت کا مطالبہ کیا, دیت خون بہا یعنی خون کی جو قیمت ہے, مقتول کے خون کی جو قیمت ہے, اگر اس کا مطالبہ کیا اور قصاص کو معاف کر دیا تو فرمایا کہ یہ تخفیف ہے, اللہ جائز اس طرح کر سکتے ہیں. مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر کے دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں, اور اس سے بھی بڑے دیت اور پھانسی دونوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں. شریعت نے اس کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب دیت کا مطالبہ ہو تو یہ بھی ناانصافی نہ کریں. اگر دیت 3 لاکھ روپے ہے, یہ 50 لاکھ کا مطالبہ نہ کریں.
جائز نہیں ہے. اور قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پابند بنایا ہے کہ اگر انہوں نے جائز مطالبہ دیت کا کیا ہے مقتول کے ورثاء ہیں تو پھر اس صورت میں قاتل بھی احسان کے ساتھ دیت ادا کرے، یعنی قد میں مانی نہ کرے، جو ان کا حق ہے دیت کا تو اس کو ادا کر سکتے ہیں. تو قاتل کو مقتول کے بدلے میں اللہ فرما رہے کہ گواہوں کی بات کیس ثابت ہو جائے تو مقتول کے بدلے میں اس کو قتل کرنا یہ میں نے فرض کیا ہے امت پر، قصاص فرض ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کمال کی بات اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو یہ جو قصاص ہے یہ تمہارے لیے زندگی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا اللہ کرے یہ زندگی ہے. کیا جب ایک قاتل کو تختے دار پر لٹکا دیا جائے گا پورے شہر میں قتل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اللہ کے ایک حکم پر جب عمل کیا جاتا ہے اللہ کی ایک حد کو جاری کی جاتی ہے یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں پورے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا قصاص فرض ہے اور اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی ایک قاتل کو اگر پھانسی پر چڑھایا جائے اس کو پھانسی دی جائے اللہ اس کی وجہ سے قتل کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تو لوگ قاتل نہیں بنتے ہیں. لعلکم تتقون اللہ فرما رہے کہ یہ ہم نے اس لیے قصاص کا حکم دیا ہے کہ بھائی تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں رات 4 بجے آ کے قاتل کو پھانسی دیتے تو دیتے ہیں پاکستان ایک سال میں 100 سے زیادہ 200-300 بندوں کو پھانسی ہو جاتی ہے. لیکن اتنا غلط طریقہ ہے رات کے اندھیرے میں پھانسی دیتے ہیں 2-3 گھنٹے وہاں ہوتے ہیں ان کے سامنے. شریعت میں ایسا نہیں. حد کو جاری کرنے کے لیے شریعت میں اسلام میں دین میں یہ حکم ہے کہ اس کو برملا لوگوں کے سامنے جاری کیا جائے. مینار پاکستان میں لاہور والوں کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے پر جو نا بھائی پھانسی دی جائے ایک بندے کو پھر یہ قتل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. آج پھانسی کو جو نا بھائی چھپا کر دے دیتے ہیں. یہ چھپانے والی چیزیں نہیں ہیں یہ سرعام ہونا چاہیے لوگوں کے لیے عبرت ہو لوگوں سے خوف اور ڈر پیدا کرے. تو ایک آیت یہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا. یہ ہمارے دوسرے درس میں مجھ سے رہ گئی تھی. اس نے تین آیتوں کی میں نے تیاری کی تھی اس میں 2 کے ہو گئے تھے. یہ رہ گیا تھا مجھے رات کو یاد آیا میں نے کہا چلو اس کو بھی جانا آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج کا جو ہے ایک اور آیت ہماری یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 118. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم اے ایمان والو تم اپنے مسلمانوں کے سوا کسی یہودی کو اپنا رازدار مت بناؤ. لا یعلونکم خبالا وہ تمہیں تمہاری بربادی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ودوا ما عنتم ہر وقت وہ تمہاری تکلیف کو چاہتے ہیں. وقد بدت البغضاء من افواہہم ان کے منہ سے بھی بغض کے کلمات تمہارے بارے میں نکلتے رہتے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر اس کے علاوہ جو ان کے دل میں تمہارے لیے بہت چھپا ہے اکبر وہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے. اچھا ہے قد بینا لکم الآیات اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ان کو تم تعقلون اگر تمہارے اندر عقل ہے تو اس حکم میں تمہارا بڑا فائدہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنا راستدار مت بناؤ. یہ ہوا تھا جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں جو نا بھائی بہت سارے یہودی آباد تھے اور پیسے والے لوگ تھے. اس وقت یہ پیسے دار قوم تھی تو مسلمان ان کے ساتھ جو نا ریلیشن کرتے. بعض مرتبہ کچھ مسلمانوں کے راز ان کے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ ان کو دوست بنا کر اپنے راز ان تک مت پہنچاؤ. یہ خیانت ہے اور یہ تمہاری بلائی کو تو چاہتے نہیں ہیں تمہاری تکلیف سے خوش ہو جاتے ہیں اور بار بار تمہارے سامنے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تنقید کرتے ہیں. لہذا جو نا ان کو رازدار مت بناؤ. ان کو رازدار بناؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر کے، لیکن اس کے اگلی والی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ریزن بتائی، فرمایا کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ قوم ہے جس کو اے مسلمان تم تو چاہتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تو تمہیں نہیں چاہتے، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کل بھی آپ اس کے اوپر سن چکے ہیں، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اے مسلمانوں تمہارا تو قرآن پر پورا ایمان ہے، لہذا قرآن میں جس چیز سے میں روک دوں اس سے رکنے کو ضروری سمجھو، اسی میں تمہارے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان کے احکامات میں، ان ہدایات میں جب ہم عمل کریں گے تو مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ مسلمان بہت سارے جو دنیا کی تنگیوں سے، بہت سارے مسلمان دنیا کی تکلیفوں سے نکل سکتے ہیں، لیکن ہم ٹوٹلی امت مسلمہ یہودیوں عیسائیوں کے علیہ کار بن کے جو نہ ان کو نفع کا، نہ نقصان کا، نہ مسلمانوں کی عزت کا کسی کا خیال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس امت کو عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لے کر امت کی قیادت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما انت اهله وقل بنا يا ربنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واعف عنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، ہمارے اوپر رحم فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنے رضا عطا فرما، اللہ رمضان کی برکتیں فضیلتیں ہمیں عطا فرما، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اللہ قرآن سننے سنانے کو قبول فرما، مسلمانوں کے روزوں کو، تراویح کی نماز کو، صدقات خیرات کو، یا اللہ جو اس مہینے میں جو شوق سے کرتے ہیں قبولیت عطا فرما، یا اللہ رحم فرما، ہمارے اس درس کو قرآن کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنا، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، یا اللہ قرآن کی سمجھ اس کے ذریعے ہمیں حاصل ہو جائے، اس میں ہماری مدد فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔